گا۔ تو آئیے گرامی قدر حضرات، ہم مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو ذرا سن لیجئے، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھا، اور اللہ رب العالمین انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جو بن باپ کے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا، اللہ کی شان ہے، وہ جسے چاہے جس طریقے سے پیدا کرے۔ اب اس پر اٹیک کرنا اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بی بی مریم علیہ السلام کی شان جلیل میں طہارت کی گواہی پر قرآن خود ناطق ہے۔ اس قادیانی نے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے بےہودہ کلمات استعمال کیے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر انہوں نے اٹیک کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے، جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل دہل جاتے ہیں، مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں سے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں۔ یوں تو اس کا فقط مدعی نبوت بننا ہی اس کے کافر ہونے اور عبدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا کہ اس کا دعویٰ قرآن مجید کا انکار اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا ہے، مگر اس نے اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مستقل طور پر وہ تکذیب کرتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، اب دیکھیں، صرف ایک لفظ یہی دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اتنا لفظ کہہ دینے سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اتنے لفظ سے بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید جو ابتدا کے طور پر میں نے آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب کی میں نے تلاوت کی ہے، موضوع سخن بنایا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور انبیاء میں آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب اس لفظ پر صرف غور کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ ادھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب یہ اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا آخری نبی ہے۔ اب گویا اس نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ جناب والا یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو گویا اس نے اللہ کے کلام کا انکار کر دیا، اللہ کے کلام کا انکار کر دیا۔ اب اللہ کے کلام میں سے کسی ایک لفظ کا انکار کرنا، اب آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید
یہ کسی کا کلام تو ہے نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے، جبرائیل امین کے ذریعے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ اب قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک کسی ایک جملے کا انکار کرنا وہ قرآن کا انکار نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا انکار ہے۔ گویا کہ اس بات پر آپ رضامند نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے کلام کا انکار کر دے، یاد رکھیں ایک عمل نہیں کرتا وہ الگ ٹاپک ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے انسان، لیکن زبان سے اس کا انکار کر دے، انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اب جناب والا اس نے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت مبارکہ کی تکذیب کی ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ کوئی ذات کے طور پر ہم نہیں کہہ رہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے ہمارا، مسئلہ کیا ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میری تمام قادیانیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تو گویا کہ اپنی نبوت کا اس کا جو ہے اقرار کرنا اور اعلان کرنا یہ کفر ہے، اللہ کے کلام کا انکار ہو گیا، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم اس کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو اس نے صرف اس بات پر ہی اکتفا نہ کیا کہ صرف اتنا اگر یہ کہہ دیتا نا تو بھی اس کے کفر میں شک نہیں ہے، لیکن اس ظالم نے مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے توہین آمیز کلمات اس نے کہے ہیں، اور یہ گستاخیاں کرتا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے گستاخی کی، ان کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ کے حوالے سے، جس کی پاک دامنی کو خود قرآن جو ہے اعلان کرتا ہے، اسے بیان کرتا ہے، اس نے اس حوالے سے بھی جو ہے توہین کی ہے، لہذا اس وجہ سے بھی ہم اسے جو ہے کافر ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اب اس نے جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اقدس میں نازل شدہ آیات کو اپنے اوپر جما لیا اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا۔ ایسے شخص اور اس کے متبعین کے کافر ہونے میں مسلمانوں کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر مطلع ہو کر جو شک کرے خود کافر ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اب آپ دیکھیں کہ جو آیات مقدسہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اقدس میں بیان کی، وہ آیات مقدسہ اس نے اپنے اوپر جو ہے جما لی۔ اس نے کہا کہ یہ آیت بھی میرے متعلق ہے، فلاں آیات بھی میرے متعلق ہے، فلاں حکم بھی میرے متعلق ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس کا یہ کہنا بھی بہت بڑی گستاخی ہے، گویا کہ ایک تہمت لگا رہا ہے۔ تہمت بھی کس پہ؟ میرے رب نے وہ آیات مقدسہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں نازل کی، یہ ملعون کہتا ہے کہ وہ میرے لیے آئی ہیں، یعنی اللہ نے مجھ پر نازل کی ہیں، میرے حوالے سے آئی ہیں۔ اب دیکھیں یہ براہ راست اللہ پر اٹیک کرنا ہے، اللہ کی ذات پر اٹیک کر رہا ہے، یعنی رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو بیان کیا۔ اسی آیت کو آپ لے لیں سامنے، میرا رب فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ میرے رسول ہیں۔ اب یہ ظالم کہتا ہے کہ یہ میرے حوالے سے آئی ہے۔ اب میرا رب فرمائے میں نے آمنہ کے لال پر یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور یہ ظالم کہے کہ وہ مجھ پر نازل ہوئی ہے، تو یہ کتنا بڑا بہتان ہے، اور خود رب العالمین کی ذات پر بہتان ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ پر اٹیک کرنے والا بھلا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟
اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان حضرات پر جو اسے مسلمان